دوستو ایک ایسے اللہ کے ولی جب آپ ذکر کیا کرتے تو آپ کے ہر ایک اعضاء الگ الگ ہو جایا کرتے تھے اور وہ بھی ذکر کیا کرتے تھے اللہ اکبر۔ اور آپ اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم دین تھے کہ اگر کوئی آپ سے مسئلے کا حل پوچھا جاتا تو فوراً آپ اس کا جواب عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی ان ولی اللہ کی مکمل ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت کا ہر ایک اعضا الگ الگ ہو کر کے اللہ کا ورد کر رہا تھا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی میں موجود ہوں کلیان میں۔ جیسے کہ آپ کلیان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ٹیکری قبرستان میں آیا ہوا ہوں۔ تو ناظرین، ابھی جو آپ باکرامت بافیض ولی اللہ کے آستانے کی زیارت کر رہے ہیں، ان ولی اللہ کا آستانہ مبارک ممبئی کے علاقے کلیان کے سنی جامع مسجد کے ٹیکری قبرستان میں موجود ہے، اور ان ولی اللہ کا مبارک نام حضرت حافظ و قاری محمد ظفیر الدین رضوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ دوستو، یہ ولی اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور آج بھی جب زائرین ان ولی اللہ کے آستانے حاضری دے رہے ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما رہا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ جب بھی ممبئی آئیں ان ولی اللہ کے آستانے پر ضرور حاضری دیں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سبھی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہاں جو ہمیں بلائے تھے ہمارے فیضان بھائی، یہاں کی جو مکمل جانکاری ہے وہی دیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ان کے منہ زبانی یہاں کی مکمل جانکاری جانتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، آج ہم لوگ موجود ہے کلیان کے اندر سنی جامع مسجد ٹیکری قبرستان میں، اور آپ جن ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہو ان کا نام ہے حضرت قاری ظفیر الدین علیہ رحمت الرضوان۔ حضرت میمن مسجد کے اندر پہلے امامت کیا کرتے تھے۔ آپ کی حیات میں حضرت کو وصال کیے ہوئے غالباً اپروکسیمیٹلی کچھ 30 سال ہو چکے۔ حضرت کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ حضرت اپنے وقت کے اتنے بڑے امام تھے کہ کوئی بھی ہو حضرت سے مسائل پوچھنے کے لیے اس طرح ہاتھ بھانے کھڑا رہتا تھا، اور جب حضرت آتے تھے تو اس کے بعد میں حضرت سے مسائل پوچھے جاتے تھے اور حضرت اس کا جواب عطا فرماتے تھے۔ حضرت کے بارے میں ایک اور چیز مشہور ہے جو ہم نے سنا ہے اور سنتے آ رہے ہیں۔ ایک شخص تھے جو پتری پل کلیان سے 10-15 منٹ کا راستہ ہے، پتری پل جامع مسجد سنی جامع مسجد، وہاں کے امام تھے علامہ ادریس رضا صاحب۔ علامہ ادریس رضا صاحب جو تھے وہ ایک وقت میں مدار چلے پہ جو ان کا بیان ہوتا تھا 10 روزہ محرم کے موقع پہ، تو حضرت نے ایک بار بتایا کہ ایک حضرت کا مشہور و معروف واقعہ یہ ہے کہ حضرت صبح کے ٹائم پہ یعنی فجر سے پہلے 4 بجے اپنی مسجد سے نکلتے تھے، اور اس وقت کی بات ہے، اتنے رات میں تو اس ٹائم پہ نہ زیادہ آٹو رکشہ موجود تھے نہ بائک وغیرہ تھے، اور وہ حضرت ادریس رضا صاحب کی جوانی کا وقت تھا۔ تو حضرت وہاں سے پیدل آتے تھے اور میمن مسجد میں حضرت کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ تو حضرت ہمیشہ کہتے تھے مولانا ادریس رضا صاحب کو کہ آپ جب آنا تو دروازہ کھٹکھٹا کے آنا، اور ایک وہ وقت تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، حضرت چادر وغیرہ اپنے اوپر لپیٹے ہوئے آئے اور دیکھا کہ حضرت کا جو روم ہے اس روم کے اندر چراغ بند ہے اور وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، تو ان کو شاید لگا کہ حضرت اندر موجود نہ ہو یا ایسا کچھ ہو، تو آپ ڈائریکٹلی آئے اور اندر گھسے، اور جب آئے اندر گھسے تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کا ہر ایک اعضا الگ ہو کر کے اللہ کا ورد کر رہا تھا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھا۔ یہ دیکھا آپ نے اور آپ وہاں سے نکل کے چلے گئے، فوراً باہر آ گئے حضرت کے حجرے سے۔ تو حضرت اندر سے آواز لگاتے ہیں کہ مولانا ادریس رضا صاحب آج مسافہ نہیں کر کے جاؤ گے؟ تو علامہ ادریس رضا صاحب کہتے ہیں کہ حضور آج ملاقات کرنے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ تو حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو تم نے اب دیکھا یہ میری حیاتی تک کے کسی کو نہ بتانا۔ تو حضرت نے وہی کیا۔ جب حضرت کا وصال ہو گیا اور مدار چلے پہ جب واز چالو تھا، جو بیان تقریر حضرت کرتے تھے آ کر کے، علامہ ادریس رضا صاحب وہ بتانے لگے کہ حضرت کا ایسا معاملہ تھا، حضرت نے مجھے تاکید کی تھی کہ جب تک کہ میں حیات ہوں میرے حیاتی تک کی یہ بات آپ ظاہر نہ کرنا، تو اسی طریقے سے اس راز کو پوشیدہ رکھتے ہوئے حضرت نے یہ چیز علامہ ادریس رضا صاحب نے یہ بتائی کہ حضرت کے معاملات کچھ ایسے تھے۔
اور ایک میں چند حضرت کا ایک واقعہ ہے انتقال کے وقت کا، اس کو عرض کرتے ہوئے بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت کا جب انتقال ہوا تو اس ٹائم پہ ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، ایون میں پیدا نہیں ہوا تھا، حضرت کے انتقال کو بھی کافی وقت ہو چکا ہے۔ اس ٹائم کا واقعہ ایسا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کو غسل دیا گیا، اس کے بعد میں حضرت کا جنازہ تیار ہوا۔ جنازہ تیار ہونے کے بعد میں ایسا ماجرا تھا کہ جس طرف آپ دیکھو گے صرف لوگ ہی لوگ ہیں، ہر طرف صرف لوگ ہی لوگ ہیں، اور حضرت کے جنازے کو ایک طرف سے 3 بامبو، ایک طرف سے 3 بامبو، یعنی جنازے کے جو 4 سیرے ہوتے ہیں، چاروں سیرے کے اوپر 3 بامبو لگانے کے بعد میں بھی لوگ جو تھے ان کو کاندھا نہیں مل رہا تھا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، حضرت کا جو جنازہ تھا اس کو رکھا ہے ٹرک کے اندر، اور ٹیکری قبرستان یعنی یہاں سے وہ جو جگہ تھی، وہ جگہ ہے ایسا سمجھ لو آپ کہ اس کو کہا جاتا ہے سرکاری دواخانہ، جو کلیان کے اندر ہے سرکاری دواخانہ، بومبل بازار میں، بومبل بازار کہا جاتا تھا اس ٹائم پہ وہ ایریے کو، اور غالباً آج بھی بومبل بازار کے نام سے مشہور ہے وہ جگہ۔ وہاں پہ حضرت کا جو جنازہ تھا اس کو رکھا گیا ٹرک میں، اور لوگوں نے، اب ٹرک کتنی وزن ہوتی ہے یہ تو آپ جانتے ہو، اس کے پلس اس کے ساتھ میں ٹرک کے اندر کئی سارے لوگ کھڑے ہیں، اب کتنے کھڑے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ، کئی سارے لوگ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ میں جنازہ رکھا ہوا ہے، اور ٹرک ایسا نہیں کہ چالو ٹرک، بند ٹرک کو لوگوں نے وہاں سے اپنی عقیدت، نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے ٹیکری قبرستان تک کے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھکا مار مار کے لائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ حضرت کتنے اس ٹائم پہ اپنے وقت میں کتنے لوگوں کے چہیتے تھے، اور لوگ حضرت کے کتنے ماننے والے تھے۔ تو یہی وہ آستانہ شریف ہے حضرت کا، یہی حضرت کی تفدین ہوئی ہے، اور یہیں پہ آپ کا مزار بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہو یہ حضرت کی مزار ہے، اور حضرت کا عرس جو ہوتا ہے، مجھے تاریخ نہیں یاد ہے کہ کون سی تاریخ پر ہوتا ہے حضرت کا عرس جی، تو حضرت کا جو عرس منایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے منایا جاتا ہے کہ ہمارے کلیان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے الجامعۃ الرضویہ یتیم خانہ، وہاں کے جو علماء حضرات ہے اور وہاں کے جو طالب علم ہے، جو طلبہ ہے، وہ اس عرس کو نکالتے ہیں، وہی میمن مسجد سے لے کر کے یہاں تک کے آتے ہیں باقاعدہ، صرف اور صرف نہ اس کے اندر کوئی ڈھول ہوتا ہے، نہ کوئی ڈی جے ہوتا ہے، نہ کوئی خرافاتیں ہوتی ہے، صرف اور صرف طلبہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے طلبہ بھی ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، بڑے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور علماء حضرات بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ نعت شریف کے ساتھ میں، اور پڑھتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں تشریف لے آتے ہیں سارے کے سارے، اور یہاں پہ آنے کے بعد میں فاتحہ ہوتی ہے، فاتحہ ہو کر کے نیاز نذرانے بٹتے ہیں، اور پھر لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، پھر لوگ اور وہ طلبہ علماء حضرات اپنے اپنے گھروں کے لیے یا جو ان کا کام ہے اس کام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ آپ زیارت کیجئے، اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نیئر بائی کلیان میں یا کلیان میں رہنے والے لوگ ہیں، اور جو ٹیکری قبرستان کی مقتدی ہے، اگر آپ آتے ہو تو ضرور حضرت کی بارگاہ میں آئیے، حاضری دیجئے اور فیض پائیے۔ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو ہمارے فیضان بھائی نے بڑا ہی بہترین انداز سے حضرت کی سوانح حیات جتنی انہیں پتہ تھی انہوں نے بتانے کی کوشش کری ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ بھی کلیان سے دیکھ رہے ہیں، کہیں سے بھی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی حاضری دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکری قبرستان میں آئیے اور حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیجیے۔